مری میں فیملی کے 25 افراد کے ساتھ جانے والے پروفیسر تنویر نے وہاں پر کیا دیکھا؟ ہوٹل مالک نے کیسے ان کے کمرے کا کرایہ 30,000 سے 60,000 کر دیا؟ گاڑیوں کو چین لگانے والے کیسے ان کی طرف شکاریوں کی نظروں سے دیکھتے رہے؟ یہ ساری کہانی کیا ہے؟ آئیے پروفیسر تنویر صاحب کی زبانی ہی جانتے ہیں۔ پہلے ہم نے اگر 27,000 روپیہ دیا، انہوں نے کہا جی اب 58,000 روپیہ ہوگا، ایک پیسہ کم نہیں ہوگا، چونکہ لوگ تو آ رہے ہیں، آپ تو پہلے سے رہ رہے ہیں۔ اب تو لوگ 30,000 روپیہ بھی دے رہے ہیں ایک کمرے کا، ڈبل سے بھی زیادہ چارجز وہ وصول کر رہے تھے۔ انہوں کو پتا تھا یہ باہر نہیں جا سکتے، انہوں نے پھر بلیک میل کیا، اور سنگریوں والوں نے کہا جی ہم 3,000 روپیہ لیں گے۔ لوگوں کے سامنے یقین کریں رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے، ہمیں جو ہے نا اپنی گاڑی میں بٹھا لیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہی تھا کہ کمرہ 3,000 4,000 کی رات پر مل جائے گا۔ تنویر صاحب، جب آپ مری پہنچے اس وقت مری کے کیا حالات تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم مری پہنچے تو بیسیکلی ہم محکمہ موسمیات کے پریڈکشن کے مطابق گئے تھے۔ ان کے مطابق یہ تھا کہ منگل سے برف باری شروع ہوگی، تو ہمارا تھا کہ چلو مطلب پیر کی رات کو جاتے ہیں اور منگل کو جو ہے ہم برف باری کو دیکھیں گے نظارہ، اس کے بعد بدھ کو ہماری واپسی ہونی تھی۔ اس کے بعد جب ہم گئے ہیں تو شدید سردی تھی۔ جب مری پہنچے ہیں تو انہوں نے مال کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا۔ ہم نے پچھلی طرف سے پھر کوشش کیا کہ مطلب مال کی طرف کوئی ہمیں ہوٹل مل جائے، تو سردی کی انتہا تھی، یعنی کہ اتنی سردی تھی ناقابل برداشت تھی۔ اس کے بعد جب ہم، چونکہ ہمارے ساتھ فیملی تھی، ہم اپنی کوچ کے ساتھ گئے تھے، تقریباً ہمارے پاس کوچ میں 25% کے قریب لوگ تھے، بچے بھی جس میں شامل تھے۔ ان کو تو ہم نے کوچ میں ہی مطلب بٹھا دیا کہ جب تک ہم ان کی رہائش کا انتظام نہیں کرتے آپ نے ہمارا ویٹ کرنا ہے نیچے۔ ہم اوپر گئے مال پر کہ جی ہمیں جو ہے نا کمرے مل جائیں، اور جب ہم اوپر گئے ہیں تو تقریباً 3 گھنٹے مسلسل ہم نے اسٹرگل کی ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ مل جائے ایک رات کے لیے۔ جہاں بھی گئے ہیں وہاں پر آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے جو رینٹ تھے، مطلب ایک دن کا کمرے کا کرایہ جو ہے، کوئی کہہ رہا تھا جی 50,000، کوئی کہہ رہا 60,000، کوئی 70,000 ایک کمرے کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھیں۔ تو پھر وہ چونکہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں تھا، ہمارے ممبر زیادہ تھے۔ وہ حالات ہیں جب ابھی برف باری شروع نہیں ہوئی وہاں پر؟ یہ اس وقت کے میں حالات بتا رہا ہوں جب برف باری نہیں شروع ہوئی، منڈے کی رات کو۔ اس وقت جو ہے لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد جو تھی وہ پہنچ چکی تھی ادھر۔ اب ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جی بہت مناسب پیسے ہوں گے۔ ہمارے ذہن میں تو یہی تھا کہ کمرہ 3,000 4,000 کی رات پر مل جائے گا۔ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر بہت بڑی تبدیلی ہم نے دیکھی۔ اس میں یہ تھا کہ کوئی کہہ رہا جی 20,000 روپے میں کمرہ ہوگا، کوئی کہہ رہا جی 15,000 روپے میں کمرہ ہوگا، چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک بیڈ کے کمرے۔ اب ہمارے ممبر زیادہ تھے تو ہمیں تو وہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ جو ایکسپینڈیچر پڑ رہے تھے۔ بہرحال 3 گھنٹوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں مال پر وہ کمرے نہیں ملے، پھر ہم نیچے آئے ہیں۔ نیچے جب آئے ہیں تو نیچے پھر ہمیں مسلسل جد و جہد کے بعد جو ہے وہ 3 کمرے ہمیں ملے ہیں۔ ہماری کوشش تھی کہ چلو مطلب 3 کمرے میں بھی ہم اپنے اتنے لوگ جو ہیں کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں، اور ہمیں یہ کہا گیا تھا جی کہ آپ کو صبح کے ٹائم گرم پانی دیا جائے گا، مگر گرم پانی کی تقریباً سہولت نہیں صحیح، تو ٹھنڈا پانی تھا۔ ہم نے اپنے بجٹ کے حساب سے یہی سوچا کہ چلو ٹھیک ہے گزارا کرتے ہیں۔ اب ہم رات کو 10 بجے ہم نے ان کو تقریباً پیسے دیے 27,000 روپیہ۔ 27,000 روپیہ دیا۔ 2 کمرے تھے چھوٹے چھوٹے، مطلب ایک بیڈ کے، ایک کمرہ تھا تھوڑا سا بڑا تھا۔ تو کس طرح سے آپ اب امیجن کر لیں کہ ہم نے اپنی فیملی کو وہاں پر کور کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد منگل کو برف باری شروع ہوئی ہے، ہم نے انجوائے کیا سب کچھ۔ اس کے بعد بدھ کو ہمارا پروگرام تھا کہ ہم واپس آئیں۔ جب ہم نے واپس آنا تھا تو بدھ کو برف باری شروع ہو گئی ہے۔ اب اس وقت جو حالات بنے ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا چلو اگر تو ہوٹل مینجمنٹ نے ہمیں کچھ ریلیف دیا، جتنے ہم نے پیسے دیے اس سے کم پیسوں پہ اگر کمپرومائز کیا تو ہم سٹے کریں گے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم واپسی کے لیے سوچیں گے۔ برف باری کے بعد آپ کا پلان بنا کہ اگر ہوٹل مالکان آپ کو تھوڑا سا ریلیف دیں تو آپ مزید دن یہاں پر قیام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کہا گیا منگل کی بدھ والا دن 12 بجے
انہوں نے کہا جی کہ 12 بجے تک آپ کا رینٹ تھا, اس کے بعد اب نیا رینٹ شروع ہو گیا. اب نیا رینٹ کے بارے میں وہ کیا ہمیں کہا جا رہا ہے جی, بلیک میلنگ یہ کی جا رہی ہے کہ پہلے ہم نے اگر 27,000 روپیہ دیا, انہوں نے کہا جی اب 58,000 روپیہ ہوگا, ایک پیسہ کم نہیں ہوگا, چونکہ لوگ تو آ رہے ہیں, آپ تو پہلے سے رہ رہے ہیں, اب تو لوگ 30,000 روپیہ بھی دے رہے ہیں ایک کمرے کا. اب وہی 2 کمرے جو 27,000 روپے میں آپ نے لیے, اب 1.5 دن بعد ان کا کمرے کا کرایہ 58,000 روپیہ. 58,000 روپیہ, وہ 1.5 دن بعد 58,000 ہو گیا. اسی طرح ہم نے جو اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے, برف باری ہو رہی ہے اور گاڑیاں جو ہیں برف سے ڈھک چکی ہیں, راستے جو ہے نا وہ ٹوٹلی بلاک ہو چکے تھے اس وقت, مطلب گاڑیوں کا گزرنا ناممکن ہو گیا تھا. اب جب لوگوں کے ساتھ ہوٹل کی انتظامیہ کا یہ رویہ ہوا تو کچھ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ پھر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے ہیں, چونکہ انہوں نے کہا تھا 12 بجے کے بعد آپ کا نیا رینٹ شروع ہو جائے گا. اب پھر جو لوگ, وہ پھر خالی نیا رینٹ نہیں تھا, اس میں ڈبل سے بھی زیادہ چارجز وہ وصول کر رہے تھے. اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو ایک اور بڑی ہمارے ساتھ کوچ تھی, وہ بیچارے نکل گئے ہیں 12 بجے پہلے. تقریباً کوئی 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ, اللہ سے ہم نے دعا کی تھی کہ 2 بجے تک جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے برف باری رکی ہے, تو وہ بیچارے صبح 11 بجے ہی اپنی کوچ میں بیٹھ چکے تھے. اس انتظار میں تھے کہ جی برف باری کم ہوگی تو ہم نکلیں گے, مگر ہم ان سے پہلے ہی نکلا چونکہ ہماری گاڑی آ گئی تھی, اور اس کے لیے ہمیں تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے راستہ بنانے میں, وہ ہوٹل کی جو پارکنگ تھی اس سے لے کر ساتھ ہی مین پہ آنے کے لیے. سر یہ بھی سنا گیا کہ جو مڑی کے مقامی باشندے تھے وہ ان مشکل حالات میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے رہے, ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ بالکل بہت زیادہ فائدہ اٹھایا گیا. اگر دیکھیں, اگر ہم سے کمپرومائز کیا جاتا رینٹ کے حوالے سے تو پھر ہم بھی تھوڑا سا اپنا سٹے بڑھا لیتے, پرولونگ کرتے. اب یہ ہے کہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوا, یکدم انہوں نے اپنی آنکھیں بدل لی ہیں. انہوں نے کہا جی اب اتنے پیسے, چونکہ لوگ مجبور ہو گئے, بلیک میل کی جا رہی لوگوں کو کہ جی اگر آپ اتنے پیسے دیں گے تو پھر ادروائز نہیں. اب وہ برف باری میں کہاں جا سکتے, باہر تو فل برف باری ہو رہی ہے, ناقابل برداشت. تو انہوں کو پتہ تھا یہ باہر نہیں جا سکتے, انہوں نے پھر بلیک میل کیا. اب بیچارے جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے جا کے. اب جو گاڑیوں میں بیٹھ گئے ہیں, اور پھر بے شمار لوگوں نے کوشش کیا. آگے سے پھر کیا مسئلہ بن رہا تھا کہ سلپنگ کی وجہ سے وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنی مطلب آپ کے ساتھ بلایا لوگوں کو, سنگل ٹائر پہ لگائے جاتے ہیں سنگلیاں, اور سنگلیوں والوں نے کہا جی ہم 3,000 روپیہ لیں گے آپ کو صرف پارکنگ سے گاڑی مین پہ لانے کے لیے, سڑک پہ لانے کے لیے. اور لوگ جو مجبور تھے انہوں نے پھر بھی کہا جی ٹھیک ہے. مگر میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ اگر ہوٹل مینجمنٹ کی طرف سے بلیک میلنگ نہ کی جاتی اور لوگ اسٹے کر لیتے تو شاید لوگ جو ہے نا اس المیے کا شکار نہ ہوتے. کون سی ایسی وجہ تھی آپ نے سوچا کہ اب یہاں پر مزید رہنا ٹھیک نہیں رہے گا؟ بیسیکلی ہم نے اپنا سٹے کو پرولونگ کرنا تھا. ہم نے اپنے سٹے کو شارٹ کیوں کیا؟ صرف یہ کہ جب یکدم ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا جی کل مزید طوفان بڑھے گا, تو پھر جیسے ہی انتظامیہ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ لوگ مجبور ہیں, تو ہمارے سے اور بھی لوگ, انہوں نے پھر 3-3 4-4 گنا جو ہے نا ریٹ بڑھا دیے. جب وہ بڑھا دیے تو ظاہری بات ہے ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے, جس طرح ہم نہیں کر سکتے اور بھی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. کھانے پینے کی چیزیں بھی یکدم ریٹ بڑھ گئے ہیں. ان حالات میں پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تو ہمارے لیے ناممکن ہے سروائیول. ہم نکلیں, ہم نے پھر رسک لیا, اور اگر ہم رسک نہ لیتے تو پھر وہاں پر جو کہ وہاں پر تو ہمیں کوئی کوپریٹ نہیں کیا جاتا. اگر انتظامیہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتی, ہوٹل انتظامیہ, تو شاید یہاں نوبت نہ آتی. گاڑیوں والوں سے التجا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی گاڑی میں جگہ دے دیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو لوکل گاڑیوں پہ آئے تھے. اب لوکل گاڑی کوئی مزید چل نہیں رہی تھی. جب لوکل گاڑی نہیں چل رہی تھی تو پھر وہ جو لوگ جو لوکل گاڑیوں پہ آئے تھے وہ بیچارے نہ تو وہ ہوٹلوں میں جا سکتے تھے. اب ان کی کوشش تھی کسی طریقے سے ہم نکلیں, اور اب جب نکلے تو وہ کس گاڑی پر, وہ لوگوں کے سامنے یقین کریں رو رہے تھے, ہاتھ جوڑ رہے تھے ہمیں جو ہے نا اپنی گاڑی میں بٹھا لیں, چونکہ ہماری گاڑی میں تو آلریڈی اتنی سیٹیں جو ہے نا فل تھی تو ہم نہیں بٹھا سکتے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے, نہ تو لوکل گاڑیوں کی طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی, نہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہوا تو توبہ استغفار, ہمیں خود بھی یقین نہیں آتا. آپ نے یہ سوچا کہ بس یہاں سے اب نکلنا ہی بہتر رہے گا ہمارے لیے, زندگی جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. پھر ہم نے یہ سوچا کہ سروائیول اب نکلنے میں ہے. یہاں پر سٹے کر کے ہم سروائیو نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے پھر ہم مجبوراً فیصلہ ہمیں کرنا پڑا کہ ہم نے نکلنا ہے. پھر ہم نکلے. آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب نکلے وہاں سے؟ واپسی پر یہ ہوا کہ سلپنگ بہت زیادہ تھی. ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے آگے ایک مشین صاف کرنے والی لگی, اور وہ جو مشین تھی چونکہ وہ ایک ہی تھی, ایک سائڈ سے وہ کر رہی تھی ساتھ.
ہمارا تقریباً یہ امیجن کریں کہ ہمارا تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ مال سے جب نیچے آنے کا 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے 6 گھنٹوں میں اپنی گاڑی میں وہ گزارا ہے. اور کس طرح سے گزارا یہ ہمیں پتہ ہے. بچے بیچارے جو ہے نا ہمارے رو رہے تھے, کھانے کو لیے کچھ نہیں تھا, ہم باہر نکل نہیں سکتے تھے. اور اگر وہ گاڑی ایک جو گاڑی تھی اگر وہ بھی گاڑی نہ ہمارے سے آگے آتی تو پھر اللہ ہی جانتا ہے ہمارا کیا بنا تھا. پھر ہمارا بھی شاید وہی انجام ہوتا جس طرح کے لوگوں کا آپ نے سنا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس سارے معاملے میں انتظامیہ کی کتنی غلطی ہے آپ کو لگتا ہے؟ بیسیکلی انتظامیہ کو چاہیے تھا, جس طرح دیکھیں ٹورزم کو پروموٹ تو کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں, جب آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ بینیفٹ بھی تو دیں. جیسے ہم بھی فرسٹ ٹائم برف باری دیکھنے کے لیے گئے تھے نا, ہم اسی بیس پر گئے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی ٹورزم کو, پروموٹ تو کر رہی ہے. جب پروموٹ کر رہی ہے تو ہمیں بھی پتہ تھا کہ فیسلٹی دی جائیں گی, وہاں تو کوئی فیسلٹیز نہیں تھی.